اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد صدر محفل پیر طریقت پیکر خلوص و محبت و شفقت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد رفیق احمد مجددی صاحب دامت برکاتکم العالیہ اور اس محفل میں تشریف فرما جگر گوشائے امام الخطبہ حضرت صاحبزادہ محمد زاہد مسعود چشتی صاحب، آج کی اس محفل کے میزبان مکرم فاضل جلیل خطیب لاسانی حضرت مولانا محمد منشا قادری صاحب، میرے پیارے بھائی دوست اور ایک ہی جامعہ سے ہم پڑھے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب، اور میرے آج کی اس پروگرام کے دائی اور مجھے حکم فرمانے والے میرے انتہائی مخلص بھائی محترم الحاج سرفراز احمد تارڑ صاحب، مولانا محمد اکبر صاحب، مولانا محمد امین صاحب، جتنے علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں، تمام علماء اہل سنت شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو پاکیزہ کانفرنس ہے اس کا عنوان ہے سنی کانفرنس۔ بھائی ذرا ایکو کم کر دیں، سنی کانفرنس۔ یہاں سارے علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں لمبے چوڑے چکر میں نہیں پڑھوں گا، میں وہ بات کروں گا جو میرے جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سمجھ آئے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ سنی کسے کہتے ہیں تو میں بڑے دھیمے لہجے میں اسے جواب دوں گا، جس کی عقیدت اور جس کا عقیدہ طواف نسبت محمد کرے اسے سنی کہتے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، ہوتا ہے بعض دفعہ طبیعت نہیں کرتی کسی جملے پر سبحان اللہ کہنے کو، یا بعض دفعہ کسی بندے سے جی نہیں لگتا، بندہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، میں اگلا جملہ پھر کہہ رہا ہوں اور اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ سنی وہ ہے جس کی عقیدت اور عقیدہ طواف جمال محمد کرے۔ اچھا میں اب اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ میں سے کون سنی ہو کے بولتا ہے۔ ارے سنی وہ ہے جو جیتا بھی نبی کے لیے ہے، مرتا بھی نبی کے لیے ہے، اور حشر کے دن اٹھتا بھی نبی کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں کون کون بندہ اس بات پہ نہیں بولا۔ اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹے پر خدا کی لعنت، بات بندے کو کھری کرنی چاہیے۔ جو حسن محمد پہ نہ بولے وہ زندہ ہوتا ہی نہیں، اور میں اسے سنی کہنے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ سنی وہ ہے نبی کے حسن کی بات آئے تو سنی کا لاشا بھی احتراماً کھڑا ہو جائے۔ آپ سب نے سبحان اللہ کہی ہے۔ آپ چشتی صاحب پہ گزارا چلا رہے تھے ساؤنڈ پہ، میں جانتا ہوں نا، اب زور لگا کے آپ کہیں نا سبحان اللہ پتہ چلے، اور اونچی آواز سے کہیں، اور آپ کہیں گے جی تم نے یہ کہاں سے نکال لیا۔ میں نے کہا یار ہمارے بزرگ تو سنا سنا کے مر گئے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے نام نامی کا نعرہ لگ رہا تھا، ان کو تو ایک ہی فکر تھی، میری قبر کو گہرا کھودنا،
جو اعلیٰ حضرت کا نوکر ہے وہ بولے، اور اعلیٰ حضرت کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور اس جملے کو پلے یار اس کی کو کم نہیں ہو سکتی بھائی، یہ ساؤنڈ والا اگر سن رہا ہو تو کو کم کرے، مجھے اس کی کھپ کی عادت نہیں، میری آواز ویسے پہنچ جائے گی۔ پھر سنیے توجہ سے، اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں فرمایا کہ میری قبر کو گہرا کھودنا؟ لوگوں کو فکر ہوتی ہے پتہ نہیں قبر میں کیا بنے گا، لوگوں کو فکر ہوتی ہے پتہ نہیں قبر میں کیا بنے گا۔ احمد رضا کو پتا تھا غدار ڈریں وفادار کیوں ڈریں، اور یہ ہے سنیت، ان کو پتا تھا قبر گندی ہوگی غداروں کی، قبر اچھی ہوگی وفاداروں کی۔ اچھا ایک منٹ، اللہ آپ کو خوش رکھے، میں دعا دینے لگا ہوں، یا اللہ جو نبی کی رحمت پہ بولے اس کو محمد کے کھاتے میں ڈال، جو چپ رہے اس کا حساب لینا۔ اب جو نبی کے کھاتے میں ڈلنا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ۔ اور مجدد صاحب کی بلا مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، اور شاید دل کی طرف آپ بیٹھے ہیں، دائیں طرف امام الخطباء کے لخت جگر اور میرے سارے احباب بیٹھے ہیں۔ شعبان ہے بجٹ کا مہینہ، شعبان میں مقدر لکھا جاتا ہے۔ میں تو اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں، میں تو اہل سنت کا چھوٹا سا فقیر ہوں، مجھے نہ خطابت پہ ناز ہے نہ علم پہ ناز ہے، بس ایک ہی ناز ہے، زندگی وفا میں گزری ہے، کبھی غداری نہیں کی۔ خدا اس دن سے پہلے موت دے دے جس دن عقیدہ اہل سنت سے وفا نہ رہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نا۔ پھر سنیے، ہم نے بھی جامعہ نظامیہ رضویہ کے ٹکڑے کھائے ہوئے ہیں، تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس جملے کو ذرا پیار سے سننا۔ یہ شعبان کا مہینہ بجٹ کا مہینہ ہے، مقدر لکھا جاتا ہے، سال بھر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں علماء سے لے کر آخری بندے تک میں دیکھتا ہوں نا، کون ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اسے بولنا پڑے گا۔ اچھا جس میں مقدر کا فیصلہ ہونا تھا، نبی نے فرمایا شعبان و شہری، وہ تو مہینہ ہی اپنا ہے۔ آپ میں سے جس کو خوشی ہوئی وہ ضرور بولے بھئی وہ تو مہینہ ہی اپنا ہے۔ میں کہوں مجھے گجرانوالہ میں کوئی کام ہے تو مجدد صاحب کہیں گے وہ تو شہر ہی اپنا ہے۔ اب شعبان میں ہونا ہے مقدر کا فیصلہ، اور آقا نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ مجھے مسئلہ یہ سمجھ آیا، اور مقدر اسی کا اچھا ہوگا جو وفادار محمد ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ویسے میں آپ کو اب ایمانداری کی بات بتاؤں، امام احمد رضا کا نام لینا آسان ہے، سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں سمجھا جاتا چکنے والے مولوی سے، اور کوئی اعلیٰ حضرت کو سمجھتے سمجھتے اپنے آپ کو کہاں پہنچا بیٹھے، انہیں اعلیٰ حضرت کی سمجھ نہ آئی۔ لیکن مجھے سب سے سستا شعر جو اعلیٰ حضرت کا لگا ہے وہ یہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، مجھے پتہ ہے گجرانوالہ کا شہر شہر خطابت بھی ہے، یہاں اگر سر کے خطیب ہوئے ہیں تو علامہ مجدد صاحب بھی یہاں ہی تھے، تو یہاں تو ہر طرح کی خطابت چلتی ہے۔ میں نے سرفراز طارق صاحب کہا ہے بڑا سستا شعر ہے، گنڈیری لگانے والے کو بھی سمجھ آ جائے، ریڑی والے کو بھی، حالانکہ امام احمد رضا، اور اس طرح سمجھیں، کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آپ میں سے جس کے دل میں عشق رسول کی آگ ہو وہ تو ضرور بولے، نہیں اس طرح نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بولے مجھے احساس ہو۔ اچھا اللہ کی قسم لوگ تقریریں کرتے ہیں اور آپ سنتے ہوں گے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تقریر گجرانوالہ میں پوری کائنات میں سنی جا رہی ہوتی ہے، تقریر کر رہے ہوتے ہیں مولانا اور آپ تقریر سنیں، اللہ کا عذاب دردناک ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے، عذاب دردناک ہے، پکڑ سخت ہے۔ بس یہاں کے مولوی کا سٹاپ ہو جاتا ہے، اسے پوچھے وہ ظالم عذاب تیرا سٹاپ ہے، پکڑ تیرا سٹاپ ہے، تو ہم میں سے نہیں ہے، سنیوں کا سٹاپ یہ نہیں ہے۔ میں دیکھ لوں گا کب تک آپ نہیں بولتے۔ اور مجھ سے کوئی پوچھے جی آپ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں اللہ کا عذاب دردناک ہے، پر اس کے معاف کرنے کی بھی حد کوئی نہیں۔
اللہ کی پکڑ سخت ہے پر اس کے چھوڑنے کی حد بھی کوئی نہیں۔ اب میں ذرا سب کو چاہوں گا کہ سارے بولیں، خدا برباد کرے اس مولوی کو جس نے بندوں کا خدا سے تعلق ہی بڑا ڈراؤنا بنا دیا ہے۔ رب کا ذکر ہے، موت پڑ جاتی ہے، اللہ تو مارتا ہے، اللہ تو پکڑتا ہے، اللہ کی تو پکڑ بڑی سخت ہے۔ تیرا بیڑا غرق ہو، یہ مخلوق کو خدا سے جدا کر رہا ہے یا خدا کی طرف لا رہا ہے؟ دیکھنا، میں چونکہ سنی مولوی ہوں، میں آپ کو کس پیار سے بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے بندو، اس رب کے نام پہ خوش ہوا کرو جس نے ہمیں بخشوانے والا محمد دیا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت اچھی ہو تو اونچی آواز سے بولیں، جس نے ہمیں چھڑانے والا محمد دیا ہے۔ نہیں، مجھے اللہ کی قسم میرا دل خوش ہوتا اگر یہ علماء کے چہروں پر بھی خوشی آتی۔ اوے اللہ کے بندے، میں اسے سنی نہیں سمجھتا جو اس بات پر خوش نہ ہو، ارے میرا وہ اللہ ہے جو رب محمد ہے۔ اگر آپ یہاں پر اعلیٰ حضرت کے نوکر اور مجدد پاک کے نوکر نہیں بولے تو مجھے دکھ ہے آپ پر۔ آپ کو بولنا چاہیے تھا، ارے سنی تو پیار ہے اس رب سے جس نے محمد کو بنایا اور اس کو بنا کر اس کے نوکروں میں ہمیں شامل فرمایا۔ اور پھر سنیے، اللہ پکڑنے پر قادر، بولیے اللہ پکڑنے پر، چھوڑنے پر۔ میں ذرا کھڑا ہو کے ویکھاں چشتی صاحب اتنا تو جو کڑا کڑا بندہ بولتا ہے۔ اللہ پکڑنے پر، چھوڑنے پر، ہاتھ کھڑا کر کے بولو، اللہ عذاب دینے پر، معاف کرنے پر۔ منہ پہ 12 بجے ہیں اور خدا کو مشورے دیتا ہے امت محمد کو عذاب دے۔ کمینے تو نے اس امت کو لوارث سمجھا ہے؟ میں پھر کہنے لگا ہوں، اللہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے، معاف کرنے پر بھی قادر ہے، پکڑنے پر بھی قادر ہے، چھوڑنے پر بھی قادر ہے۔ میں سر سے پاؤں تک، اندر باہر سے 100% چشتی ہوں، فل چشتی ہوں، اور میں ذوق لے کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ سر سے لے کر پاؤں تک ذوق میں آ کر بات سنیے۔ اللہ پکڑنے پر بھی قادر ہے، چھوڑنے پر بھی۔ اے جڑا سارا لاندے ہو وہ منہ والا پرزا ہلاؤ۔ اللہ پکڑنے پر بھی قادر ہے، چھوڑنے پر بھی قادر ہے، عذاب دینے پر بھی قادر ہے، معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب فقیر کا جملہ سنیں، طبیعت کرے تو بے شک رق سے محبت کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ اعمال دیکھ کے پکڑنے پر بھی قادر ہے اور صورت یار دیکھ کے چھوڑنے پہ بھی قادر ہے۔ ابھی آپ سارے نہیں بولے، میں اگلا جملہ پھر کہہ رہا ہوں۔ اللہ ہمارے کرتوت دیکھ کر ہمیں عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اور علماء کی توجہ اور مزاج محبوب دیکھ کر۔ میں نے جو جملہ کہا ہے آپ تک پہنچا نہیں ہے۔ مزاج محبوب دیکھ کر اللہ بخشنے پر بھی قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے عظمت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں، بتا دو گلی گلی میں دھکے کھانے والوں کو ہمارا فیصلہ ہمارے اعمال پہ نہیں ہوگا، ہمارا فیصلہ مزاج یار پہ ہوگا۔ جن کو عقیدہ ہے جن کا مزاج یار پہ ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ میں مجدی صاحب اپنے اہل سنت سے مخاطب ہوں، میں کسی چبل بندے سے مخاطب ہی نہیں ہوں۔ جو تقوی کے ڈھیر میں دبا ہے وہ بھی منہ نیچے کر لے، اور جس کو اعمال پہ ناز ہے وہ بھی منہ نیچے کر لے۔ میری تقریر وہ سنے جس کو مدینے کے تاجدار پہ ناز ہے۔ کسی کو کیا پتا نبی کی نوکری کا، جب میرے آقا شفاعت فرمانے آئیں گے تو نیکوں کی بھی خواہش ہوگی لین میں لگ کے ہم بھی جنت محمد کی چوکھٹ سے لیں۔ ممکن ہے میں نے تقریر میں کہا ہے تو کوئی بعد میں بندہ کہہ دے نہیں جی مولوی ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، واعظ لوگ ہیں، جذباتی ہوتے ہیں۔
ہمارے اہل سنت کو یہ بڑی بیماری ہے، جو مایوس کرے وہ مفکر ہے، جو نبی کی رحمت کا دامن بتائے وہ چھوٹا مولوی ہے۔ میں کہا اس مولوی نو اگ لانی ہے جڑا محمد دے کرم دے نیڑے بھی نہ لگن دے وے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو آپ بولتے، جڑا گھسیاں پٹیاں گلاں کرے، تسی ویسے عجیب سنی ہے اس لے کے ہو، جڑا بندہ آگے دسے قبر میں سانپ ہوں گے، قبر میں بچھو ہوں گے، بعد باہر جا کے آندے مولوی اج گلاں سچیاں کیتیاں، میں کہا لاکھ دی لعنت ہے، جڑا سپاں دے پہنچاوے او سچا ہے، تے جڑا کہ نبی نے سپ پانی نہیں دینے۔ ذرا ہولے ہولے بولو، زور دا نہ بولو، میں کوئی سن نہ لوے۔ چلو میں ایک حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں، شاید آپ بولیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ میں اب رک گیا ہوں، آپ کا مزاج دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشوا لوں گا۔ مجدد صاحب میں اور تارڑ صاحب آپ کو دیکھ کر، علماء کو اور ان سب کو دیکھ کر کہنا چاہتا ہوں سلام اس نبی پر جن نے چھوٹے گناہگاراں دی گل ہی نہیں کی تھی۔ اور چھوٹے موٹیاں نو تے حافظ بخشوا لین گے، مولوی بخشوا لین گے، پیر بخشوا لین گے، مصطفیٰ بخشوان گے، تو فرمایا کڈا ہوئے گا؟ نہیں پریشان نہیں ہونا۔ ہن کوئی مفکر مولوی صاحب بتائیں یہ شفاعت کی بات نہ کیا کرو، امت کو نبی پہ بھروسہ ہو جاتا ہے، عملوں سے رہ جاتے ہیں۔ کہ میں کہا مولوی تیری فکر چنگی ہے یا حضور دی؟ تجھے اعمال کی ضرورت ہے، ہمیں نبی سے پیار کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگار بخشوا لوں گا۔ اچھا آپ سارے ذرا سوچ لیں، اور کیونکہ آپ مجھے اکثر وہ جج لگ رہے ہیں جو 10 سال مقدمہ سننے کے بعد 5 سال تک فیصلہ محفوظ رکھتے ہیں تاکہ انصاف جلد فراہم ہو۔ بندہ حضور کی رحمت کی بات کرے اور آپ یوں بیٹھے ہیں۔ اچھا میں کسی مسلک شسلک کا نام نہیں لینے لگا، میں اس مسلک کے اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشوا لوں گا۔ مولانا اکبر صاحب، مولانا الیاس صاحب، مولانا امین صاحب، قبلہ مجدی صاحب، اللہ کی قسم اہل سنت میں ایک گناہگار بھی ایسا نہیں جس کو نبی نہ بخشوا سکے۔ نہیں بھائی نہیں، میں ہوں تھوڑے تے چشتی صاحب والا روب تو نہیں پا سکتا، لیکن چلو حضور دی رحمت تے جتنا بول سکتے اتنا تو بولو۔ چلے میں بھی ایک رحمت کی بات کر دیتا ہوں۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں، میرے نبی نے 5 بچائیں، وجہ کیا تھی؟ کہا یا اللہ 50 پڑھیں گے تھک جائیں گے، نمازیں کم کر میری امت نہ تھکا۔ اس جملے تو بعد میں گزارش کرانگا جدے چہرے دے ہوتے نبی دی رحمت واسطے خوشی نہ ہوئے اور نال دے کلو تھوڑی جی ادھاری لے لو۔ میلاد محمد دے، میلاد نبی پاک دے نا دے ہوتے منہ محمد دے غلامہ والا بنا لو، کل انہوں واپس کر دینا۔ میں پوچھنا چاہنا میرے نبی نے عرض کی یا اللہ نمازیں کم کر، میری امت 50 پڑھے گی تھک جائے گی، میری امت کو تھکا نہ۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سلام پڑھ اس نبی پر جو تجھے نماز میں تھکنے نہیں دیتا، وہ جہنم میں جلنے کیوں دے گا؟ چلے میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا اور آگے چلیں۔ طائف کا میدان ہے، کافروں نے میرے نبی کو مارے، پتھر وجود مبارک ہوا زخمی۔ اب میں دھیمے لہجے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، مولوی صاحب کو پروٹوکول کی بڑی ضرورت ہے۔ پروٹوکول لیتا ہے نائب مصطفیٰ والا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے دین کے لیے دکھ کتنا اٹھائے ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جسم مبارک زخمی ہوا، نالین شریفین طیبین طاہرین مقدسین معطرین معمبرین منورین، نبی پاک کے قدمین شریفین طیبین سے چمٹ گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دیں۔ میرے نبی نے دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں۔ گوجرانوالا کے غیور مسلمانوں، سنی کانفرنس میں بیٹھنے والوں، میں یہ پوچھتا ہوں ارے جو نبی پتھر مارنے والا
والوں کو دعا دیتا ہے، خدا ہی جانتا ہے وہ درود و سلام پڑھنے والوں کو کیا دیتا ہے۔ رب نے فرشتہ بھیجا میرے پاک نبی کی بارگاہ میں، پاک نبی کی بارگاہ میں بھیجا، اگر کہو تو ان پر پہاڑ اٹھا کے مار دیں، ان کو پانی میں غرق کر دیں، ہوا کی آندھی ہے ان کو اجاڑ کے رکھ دیں۔ اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر رب نے عذاب دینا تھا تو نبی سے کیوں پوچھوایا؟ اللہ عذاب دے دیتا ان بے غیرتوں کو۔ فرمایا مولوی تجھے نہیں پتا میں مزاج محمد کا خالق ہوں، مجھے پتا ہے یہ دشمنوں کے اجڑنے پہ بھی خوش ہونے والا نبی نہیں۔ آپ لوگوں کا اپنا ذوق ہے، میں اب آپ کی خوشی کے لیے میں خطابت کے میدان سے نیچے تو نہیں اتر سکتا، میں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اپنا معیار ہی ختم کر دوں۔ یا اللہ یہ عذاب دینا تھا ویسے دے دیتا۔ فرمایا نہیں، محبوب سے پوچھ لینا، اس لیے کہ میں مزاج محمد کا خالق ہوں، یہ دشمنوں کے اجڑنے پہ بھی خوش نہیں ہوگا۔ اب ان علماء کی عدالت کو سامنے رکھ کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی طبیعت ہوگی داد دینے کی تو اگلی بات کروں گا، وگرنہ نہیں کروں گا، دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں۔ جب رب دشمنوں کے فیصلے نبی سے پوچھ کے کرتا ہے، نہیں اس طرح نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بولو نبی کی عظمت پر، جب رب دشمنوں کے فیصلے نبی سے پوچھ کے کرتا ہے تو غلاموں کے فیصلے آئیں گے تو پھر مزاج محمد کو کیوں نہیں سامنے رکھا جائے گا؟ اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، سنی کانفرنس میں آنے والوں یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، ارے جو محمد دشمنوں کی بربادی پہ خوش نہیں ہوتا وہ غلاموں کو کیسے اجڑنے دے گا؟ اچھا میرے آقا پہنچے لامقام پر، لامقام پر پہنچے، آپ کی توجہ تو ہے نا؟ اونچی آواز سے بولے، جس کی توجہ ہے وہ بولے، باقی کوئی نہ بولے۔ اور میں اب وہ بات کرنے لگا ہوں جس بات کے بعد سنی کوئی چپ نہیں رہ سکے گا۔ میں اللہ دی قسم چک کے آکھن لگا جے کسی نے فتوہ لانا ہے اگے بھی بڑیاں لا لین، ہن بھی کوئی چاہ پورا کر لوے، ایویں سڑدیاں سڑ جانا ہے، لوکاں مردیاں مر جانا ہے۔ رب حسن محمد دی ویلج کمی چھڑ چھڑنے۔ یہ تقریریں ہو رہی ہیں، قبر میں جوتے، حشر میں جوتے، میں اگر لاکھ دی لعنت تو 60 سال کلمہ پھر جوتیاں، 70 سال نمازاں پھر جوتیاں۔ میں نے کہا جوتے وہ کھائے جس کا کوئی نہ ہو، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو ہر جہان کی رحمت ہے۔ سن لو جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ نبی نہیں بچا سکتا وہ جوتے کھائے گا، اور جس کا عقیدہ یہ ہوگا ہمیں بچانے والا محمد ہے وہ جیے گا بھی عزت سے، مرے گا بھی عزت سے، اٹھے گا بھی عزت سے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جن کا عقیدہ ہے حضور بخشوائیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے اللہ کی قسم، سنی جو ہیں ہم سارے یار۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لعنت اس شاگرد پر جس کو استاد پہ ناز نہ ہو، بے غیرت ہے وہ مرید جس کو پیر پہ ناز نہ ہو، کمینہ ہے وہ امتی جس کو محمد پہ ناز نہ ہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھیے میں آپ کو رسول کرم کی رحمت کی بات بتاؤں۔ معراج کی رات گئے نا حضور، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ سب کو آتا ہے، علماء کو، آپ سب کو۔ میں نو انج لگتا ہے رب دی بارگاہ وچ میرا نبی حاضر ہے نا، رب آکھے سونیا رحمت برکت تے سلاماں دے پھول نہ واراں تیرے تو۔ لیکن میں آپ کو اگلی بات سنانے لگا ہوں، میرے پاک نبی نے کیا کیا؟ السلام علینا
ہم پر سلام. میں رک گیا ہوں. ہم پر سلام. وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے نیک بندوں پر سلام. نیکوں کو علیحدہ کر لیا, اور نام ہم جیسوں کو چھپا لیا. دو بڑوں کی ملاقات ہو نا, چھوٹے بھول جاتے ہیں. سلام پڑھو اس نبی پر جو رب کا دیدار کر کے بھی ہمیں نہ بھولا. السلام علینا. یہ علماء بیٹھے ہیں, ان کو ان کی دیانت کا واسطہ. میری بات کو غور سے سن کے حضور کی رحمت پہ میرے ساتھ بولیے گا. ہم پر سلام. آقا نیکوں کو تو علیحدہ کر دیا, یہ ہم میں کون ہے؟ یہ ہم میں کون ہے؟ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, غور سے سننا. کہا یا اللہ نیک اس لیے علیحدہ کر دیے ہیں, نیکوں پر تو کرم کرے گا. نام وہ چھپائے ہیں, ان سے سایہ ہٹا لوں تو ناراض ہو جائے, اور دامن میں چھپا لوں تو ان کی اوقات نہ دیکھے, میری ذات دیکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں مجدی صاحب اور کیپٹن صاحب اور علماء کسی بڑے بندے کو ملنے جائیں نا, تارڑ صاحب ساتھ ڈرائیور بھی ہو تو لوگ نیچے کھڑا کر دیتے ہیں کہ بڑوں کی ملاقات میں چھوٹے نہ آئیں. تو انہوں میں کی تقریر سناواں, اور ایسی تے رقص کردے درود پڑھدے مر جائیے. رب دا دیدار ہوئے تے نام وچ نبی گناہگار بھی نام رکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہاتھ چکے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اچھا ایک بات اور مجھے یاد آ گئی ہے, چونکہ علماء بیٹھے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی آنکھ سے ایک آنسو خوف خدا کی وجہ سے بہہ جائے وہ جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی. جتنے بندوں نے سبحان اللہ کہی ہے اللہ ان کو جزا دے, جو چپ ہیں اللہ ان کو بھی جزا دے. مجدی صاحب کی آنکھ سے آنسو بہے اللہ رد نہ کرے, میری آنکھ سے آنسو بہے اللہ رد نہ کرے. اکبر صاحب کی آنکھ سے, منشا صاحب کی, الیاس صاحب کی, امین صاحب کی, کیپٹن صاحب کی, آپ میں سے کسی صاحب کی آنکھ سے آنسو بہے اللہ رد نہیں کرتا. اے اہل سنت کبھی ہوش سے بھی سن لیا کرو, گنہگار کے آنسو رب رد نہیں کرتا. اور جس امت کے لیے سرکار روئیں, آپ کو پھر میں کیا سناؤں. اور مقدر دے گنہگار ہم اور آنسو بہائے میرے آقا, تو میں اس مسجد میں بیٹھنے والوں تم سے پوچھتا ہوں, جو رب گنہگار کے آنسو رد نہیں کرتا وہ رب نبیوں کے سردار کے آنسو کیوں رد کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ اب مولانا امین صاحب بیٹھے ہیں اور یہ سر والے لوگ بیٹھے ہیں, میں تو بے سرہ آدمی ہوں. وہ کیا ہے کہ اللہ اللہ اب بھی جہنم نہ سرد ہوگا. میرا امام احمد رضا, اللہ اللہ اب بھی جہنم نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اور یہ اعلیٰ حضرت ہیں نا, کہتے ہیں عشق تیرے صدقے. لو جی پل صراط بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, جہنم کے اوپر بچھا ہے, گزریں گے کیسے. میں کہا پتر اسی تو نہیں لنگ سکتے جی, آقا خود گزارن. ویسے آپ میں سے جس کو مان ہے نبی گزاریں گے وہ بولے سبحان اللہ. مجھ سے اگر بندہ کوئی پوچھے نا جی سنی اور دوسروں میں فرق کیا ہے, میں نے کہا سنی اور دوسروں میں فرق یہ ہے ان کو نبی بچا نہیں سکتا اور ہم میں سے کوئی نبی کی خیرات سے باز رہ نہیں سکتا. اور اس پر بھی ایک سادہ سا جملہ کہہ دوں,
نبی کے در کی خیرات ذلیل نہیں لیتے، یہ تو وہ در ہے جہاں سے جبرائیل بھی لیتے ہیں۔ بال سے باریک تلوار سے تیز جہنم کے اوپر بچھا ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے، اور جہنم بیٹا ہیلو پتر اٹھ جاؤ، تسی تہاڈا ٹائم ہو گیا، اٹھ جاؤ اٹھ جا یار، ہن تیسری باری تینوں میں سمجھانا، اٹھ جاؤ، شاباش۔ ویسے میں تانوں ایک گل دسن لگا، نبی دا نوکر پل صراط تے رکھے قدم تے جہنم بول پوے جز یا مؤمن، یہ ترجمہ میں اپنے ذوق نال کرن لگا، سنی چھتی چھتی لنگ جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آڑے جو جس بندے چھتی لنگنا ہوئے وہ بولے، جنہیں 30,000 سال سیر کرنی ہوئے بالکل نہ بولے۔ سبحان اللہ سبحان، نہیں جنہیں چھتی لنگنا ہو تو بولے جز یا مومن۔ اے جڑے ادھر ادھر ویندے پہ ہو تو انہوں نبی دے کرم دی خیرات نہیں چاہی دی، جز یا مومن۔ تو آڑے جو کوئی ناراض نہ ہوئے تو میں کہہ دے وہاں رفیق مجدی جلدی لنگ، سرفراز تارن جلدی لنگ، محمد اکبر جلدی لنگ، امین لنگ، منشا لنگ، اقبال لنگ، الیاس لنگ، اور میں نے دسو کہ جہنم آ کے چھیتی لنگ تے مزہ نہ آ گیا محمد دے نعرے لا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب، سبحان۔ اور سن لو میرا یہ جملہ، کسی جہنمی کو نبی کے غلام کی پاور کا پتہ نہ ہو تو اور بات ہے، جہنم کو پتہ ہے محمد کے غلام کی پاور کیا ہے۔ سبحان جز یا مومن، او نبی کے غلام جلدی سے گزر جا۔ تو آڑے جو جڑے بندے خوش ہو نا، میں انہاں واسطے دعا کرنا، یا اللہ جلدی لنگن، تے جڑے چپ ہو یا اللہ پورا ٹائم لا کے لنگن۔ ہن جنہاں ٹائم پورا لانا ہے او چپ رہو، جنہاں نبی دے لنگر وچوں لنگنا ہے او ہاتھ چک کے بولو۔ اچھا میرا امام محمد رضا، اللہ دی قسمیں ایمیں تے نہیں چبدا احمد رضا، ایک مشورہ دین لگا، ایتھے یا عمر لکھ لو، شیطان ڈرا نہیں سکتا، احمد رضا دا تعویذ گل وچ پا لو، شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ میرا امام محمد رضا وہ بھی بڑی عجیب رنگ دا بندہ ہے، حدیث پڑھی نا کہ پل پہ جبرائیل پر بچھائیں گے اور پھر امت گزرے گی، اعلیٰ حضرت دا اپنا ذوق ہے، انہاں کہا یا رسول اللہ نوکری کراں تہاڈی تے پل تو لنگھان واسطے جبرائیل آن، لڑا میں تہاڈے بے ادباں نال، بالکل ڈھلے بولے ہو، جڑا کوئی امام محمد رضا دا لگدا ہوئے اونچی آواز نال بولے۔ پتہ نہیں تو اڑے جو کنے کوئی ٹھیکہ نہ سمجھے اس گل دا کہ رضوی اعلیٰ حضرت کو بیان کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا، میں کہا نہیں، نبی کے سارے عاشقی کرتے ہیں، چشتی سے بھی سن لو، وفا کا نام ہے احمد رضا، غیرت کا نام ہے احمد رضا، تحریک ادب مصطفیٰ کا نام ہے احمد رضا۔ اس طرح نہیں اونچی آواز نال بولو۔ حضرت جی میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون بولتا ہے۔ او پہلی صدی کی غیرت کے 14ویں صدی میں وارث کا نام ہے احمد رضا۔ جن کو سمجھ آئیے وہ اونچی آواز سے بولے۔ وہ امام احمد رضا جو ٹکرا گیا ختم نبوت کے غداروں سے، وہ احمد رضا جو ٹکرا گیا ناموس محمد کے غداروں سے، وہ احمد رضا جو ٹکرا گیا ناموس صحابہ کے غداروں سے، وہ احمد رضا جو ٹکرا گیا ناموس اہل بیت کے غداروں سے، وہ احمد رضا جو ٹکرا گیا ناموس اولیاء کے غداروں سے۔ میں نے کہا احمد رضا اتنے غداروں سے تو نے جنگ چھیڑ لی ہے، ڈر نہیں لگتا؟ میرا احمد رضا بولا ڈرے وہ جس کا کوئی نہ ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، میرے لیے محمد کا سہارا کافی ہے۔
خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ یہاں کا ڈر نہ وہاں کا۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہ پڑھا نا جبرائیل پر بچھائیں گے، اعلیٰ حضرت نے یا رسول اللہ نوکری کروں آپ کی، اے تو آڈے جو جنہوں نے میری گال سمجھ آن دی پی وہ میرے وال تک ہو، باقی ادھر ادھر دیکھ لو۔ ویسے بھی سنی گردن دی ورزش سے جلسیاں جی کر دے ہو تسی، ہر روز کرو تو خون سیٹ رہے نا، پھر میرے وال تک ہو ذرا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نوکری آپ کی، جبرائیل کا احترام اپنی جگہ، ان کا پر بچھانا نبی کی خوشی کے لیے ہے، کوئی ہماری وجہ نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، احمد رضا کیا چاہتے ہو؟ آقا اس طرح نہیں ہو سکتا، نہ پل کو پتہ چلے نہ پر کو پتہ چلے۔ اچھا ویسے ایمانداری نال دسو تواڈے جو کیڑا بندہ ہے شرن جدا اج مسکرانا ٹھیک نہیں، جنہوں شریعت دی طرف اجازت نہ ہوئے ذرا ہاتھ کھڑا کرو، ہے سو جی؟ جے شریعت دی طرف مسکران دی اجازت ہے اللہ واسطے تھوڑا جہا مسکرا پو، نبی دے نا تے میں ذرا ویکھاں حضور دے نا تے کوئی مسکرایا بھی ہے یا میں تو مجدی صاحب ڈر گیا، تسی تے سارے ہیں بیٹھے ہو جدے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے وہ نہیں ڈردا، تو آنوں کی بیماری ہے؟ اللہ دا واسطہ جے تسی تے اعتماد ہے بیٹھے ہو، جڑے اعتماد ہے بیٹھے اچھی آواز نال بولو۔ میں ذرا اپنے ذوق دی گل کراں، ویسے اعلیٰ حضرت تیری بھی عظمت تو صدقے جاں، آکھے آقا نہ پر نو پتہ چلے نہ پل نو پتہ چلے۔ یا اللہ جڑا نبی تے مان کرے اینج لانگ جائے پل تو، جنہوں مان ہے پھر ہاتھ چکو نہ ذرا پتہ چلے، انہاں علماء کو گواہ بناؤ۔ ہن اعلیٰ حضرت شیر، میں نے تو شیر بھی اڈے نہیں آندے، چلو اے شاید آئی جائے پڑھ لینا۔ پل سے اتارو آقا راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ بلے ہوئے عاشقاں دا امام محمد رضا، نہ پل کو پتہ نہ پر کو، تو میں کہ حضور پھر لنگنا کس طرح جے؟ انہاں کہ مولوی تینوں سمجھ نہیں آ رہی، او میں نہ پل تو لنگنا چاہنا نہ پر تو، میں کہنا مدینے آلیا تیری لفٹ لب جائے۔ اس لفٹ دے دور وچ بھی جڑا ظالم اس گل تے نہ بولے او دے نال دا کھچ بندہ ہی کوئی نہیں۔ میں کسے 7ویں منزل تے جاواں، مجدی صاحب نے ملنا، مجدی صاحب کہن تہاڈا ساہ نہیں چڑھیا، میں کہ میں سیڑھیاں تو آیا ہی نہیں، میں تے لفٹ تے بہ گیا، میں نو تے سیڑھیاں دا بھی پتہ کوئی نہیں، ساہ بھی نہیں چڑھیا، بس بٹن تے بایا تے میں اتے آ گیا۔ میں پوچھنا چاہنا جے بجلی والی لفٹ نال ساہ چڑھیا بغیر بندہ 7ویں منزل تے جا سکتا ہے تے محمد دی لفٹ نال پل نہیں پار کر سکتا۔ جنہاں نبی دی لفٹ نال جانا ہے صرف وہ اونچی آواز نال سبحان اللہ آکھو، باقی کوئی بندہ نہ آکے۔ اے علماء کے بھی میں آکھاں گا تو انہوں بھی ضرورت نبی پاک دی لفٹ دی ہے، مولویاں تو سب تو زیادہ ضرورت ہے، مولوی تے رجسٹر کمی ہے میرے محمد دا، کئیاں نو کوئی سہارا کئیاں نو کوئی سہارا، اور سادہ تے رب نے روٹی ٹکر بھی محمد دے نام تے رکھے ہیں۔ جڑے نبی دے نام دا کھاندے ہو تے ہاتھ چوک کے بولو نا سارے اونچی آواز نال، خدا دی قسم ہے، میں پھر دھیمے لہجے نال گل کرنا گا، اللہ دی قسم جے نبی نال بے وفائی نہ کرے آجے، بڑا سدھا سدھا جملہ آکھن لگا، میرے نبی نو غلام پالن دا ول بھی آندا ہے، سنبھالن دا ول بھی آندا ہے۔ حشر کا دن ہوگا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی رحمت کے سائے میں ذرا سنیے، حشر کا دن ہوگا، اے میرے وال تکو، جنہیں ادھر ادھر ویکھیا ہوگا حشر ہی ہو جانا ہے، اے میرے وال تکو، حشر کا دن ہوگا، میرا پاک نبی نیا جوڑا پہن کر، سر پہ تاج شفاعت سجا کر، اے جتنے علماء بیٹھے ہو تواڈے کول معذرت دے نال کڈا کوڑا بندہ ہے جڑا پتر دے لاڑا بنن تے خوشیاں کرے
تے ماہی دے لاڑا بنن تے وہ دے کلو بولیا بھی نہ جائے. میں ذرا پھر دھیمے دھیمے لہجے نال گل کرن لگا. نبی پاک سونا جوڑا پا کے نہیں اے گجرا والا میرا اپنا شہر ہے اور جتھے جتھے یا رسول اللہ آکھن والے ہیں سارے ہی اپنے نے. میں اللہ دی قسم میں بالکل جھوٹ نہیں بولدا منافقت بھی نہیں کردا. ماہی دے سونا جوڑا پان تے جڑا نہ بولے او خود سوچے میرے زندہ رہن دا کوئی فائدہ. اور تسی تو او سنی ہو جنہ پٹیے پڑیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تو تواڈے کول اس گل میرا نبی سونا جوڑا پا کے سارے ہیں سبحان اللہ آکھیے سونا جوڑا پا کے سر تے تاج شفاعت سجا کے. میں ذرا سارے انہوں ویکھ لواں بن ٹھن کے میں پھر ذرا نہیں بن ٹھن کے بن سنور کے اجے بھی اللہ دی قسم تو سارے ہیں سبحان اللہ نہیں آکی. پھر ایک باری پھر میں کہنا میرا نبی سونا جوڑا پا کے. میں کئی باری ویکھے اور سالے موقع تے مرید چنگا چنگا جوڑا لے آندے ہیں آ کے پیر صاحب نو جبہ پواندے ہیں سونا سونا. خواہش یہ ہوندی ہے کہ میرا پیر اس سے سجے لوکی ویکھن گے او خوش ہون گے مینوں بھی نسبت دا نور لبے گا. جڑا کوئی جوڑا پیش کرتا ہے کوئی حرج نہیں. اچھا کسی دا پتر دا بیاہ ہوئے او کوشش کرتا ہے پاویں غریب ہوئے آندا 4 پیسے ود لا کے کوئی پتر روز روز تے لاڑے نہیں نہ بن دے. اس دن میں جوڑا انج دا پواواں کہ لاڑا میرا پتر ہی لگے. اس مسجد دا نام کی ہے جناب جامعۃ الرضا وچ بہن والے ہو کچھ اللہ دی رضا تے بولو. اے ذرا جملہ سنیا جے جملہ سنیا جے جامعۃ الرضا وچ بہن والے تانوں اللہ دی رضا دا واسطہ جے بولیا جے. میرے ورگا غریب آدمی پتر دا بیاہ کرن لگے تے ٹل آئے گا جوڑا چنگا ہوئے پتر روز لاڑے نہیں بندے. ہن تواڈے کولوں پوچھن لگا حشر دے لاڑے رہی جڑا رب نے جوڑا تیار کروایا ہے کوئی تواڈے ذہن شریف وچ گل آوے تے بولو. نہیں 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 اینج نہ او بھائی رب نے جوڑے دا سونا ہونا اپنی جاتے. میں قبلہ ایک گل ذرا تواڈے ول منہ کر کے کر لواں کر اجازت ہوئے نا. سونے رب نے سونے محمد لئی جڑا سونا جوڑا تیار کیتا ہے ہن میرے ورگا مسکین مولوی تے اس حسن دا نقشہ نہیں نہ کھچ سکدا. اچھا کوئی سونا بندہ سونے کپڑے پاوے تے کڈا سونا لگدا ہے تے سونا محمد. میں نبی پاک دے حسن دے ہوتے ایک جملہ آکھن لگا بخیل ترین بندے نے بھی بولنا پائے گا. میں انہوں چھڑنا ہی نہیں جاتی کرنے بولے گا. پتہ ہے میرا نبی کڈا سونا ہے جنہوں لین وچ لگ کے یوسف ویکھے. اچھی آواز نال بولو. جس کو لائن میں لگ کے یوسف دیکھے اسے محمد کہتے ہیں. اور اگلا جملہ سننا 1,24,000 نبی جس کی آمد کا ترانہ پڑے اسے محمد کہتے ہیں. میں ان اگلا جملہ آکھن لگا دیکھو ایدے تو کون بولتا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کی صورت میں زمانے نے بے صورت دیکھا. اللہ دی قسم اگر میرے کو سند ہوندی نا تو میں توانوں بخیلی وچ پی ایچ ڈی دی سند دیندا. کڈا کوڑا بندہ ہے جڑا نبی دے حسن تے بھی سبحان اللہ نہ آکے. تے جب میں مرے قادے لئیو سنی کانفرنس قادے لے آئے ہو ایڈا سونا نبی. ایک باری پھر اونچی آواز نال بول ایڈا سونا نبی. تارن صاحب میں اگلا جملہ آکھن لگا اور جنوں خدا بناوے پھر آپ قسمہ فرماوے تے جیتے وچ جگ نو خود رب نظر آوے. ویسے
میری طبیعت بھی لگ گئی، ہو گئی تقریر جنہیں ہونی سی، لیکن ایک جملہ میں نے اور یاد آ گیا، اجازت ہوئے تو کہہ دیں۔ یہ مکہ کے مشرک بت پرست یہ کہتے تھے ہم نے کوئی نہیں ماننا بن دیکھے خدا، ہم نے نہیں ماننا، ہم خدا اس کو مانے کے جو نظر آتے ہیں۔ تو میں کہ توانوں پھر کی ہوئے ہے؟ میں کہ تسی تے آندے سو ویکھیاں بغیر مننا نہیں، تے خدا ڈٹھا بھی نہیں جے تے من بھی گئے ہو۔ انہاں آکھیا مولوی چپ کر، محمد ویکھے ہے خدا مننا پہ گئے۔ ویسے میں اتنا سونے جملے پر جو کنجوسی کرے اس سے پھر اللہ ہی پوچھے۔ خدا مصطفیٰ دیکھا ہے اور خدا ماننا پڑ گیا ہے۔ ارے سن لو یہ جملہ، سلام سورت محمد پر جو بت چھڑا گئی اور مشرکوں کو بھی خدا منوا گئی۔ اچھا میں اجازت ہو آپ کی تو ویسے تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو کہتا ہے ایمان ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور تاجدار گولڈا سیدنا پیر میر علی شاہ انہاں بھی اللہ دی قسمیں حد ہی کرتی ہے۔ باندن سبحان اللہ ما اجمالہ کا بولو، ما احسانہ کا۔ اے جڑے علماء بیٹھے ہیں انہاں نال میں مخاطب ہوں، تسی انہاں دا صدقہ سن لو۔ ما اجملہ کا، ما احسانہ کا فعل تعجب ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب بندے کے پاس الفاظ نہ ہوں مفہوم کو ادا کرنے کے لیے۔ تاجدار گولڈا نے نبی کا دیدار کیا اور پھر کہتے ہیں ما احسانہ کا۔ اے ذرا میں ترجمہ کرن لگا، اگر تو اڑے جان ہوئے سنا جی، اتنا حسن بخیل ہو، اتنا حسن تو آڑے جو جنہ سبحان اللہ نہیں آکھی تسی بوتو، اتنا حسن یا اللہ جڑا تیرے نبی دے حسن تے بولے انہوں محمد دا کمی جان کے معاف کر دے گے۔ اتنا حسن، اب واسطہ جے رب دا جے زبان ہے جے تے بولو اتنا حسن، اتنا حسن۔ ایک باری ہاتھ چوک کے بولو لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لانا لے، مقدرہ لے، ایک منٹ مقدرہ لے نبی دے نوکرو، ایک جملہ دل دی تختی دے نوٹ کرو، رب نے نبی کو اتنا حسن بن دیا کہ زمانہ لٹا بھی محمد پہ، کٹا بھی محمد پہ۔ نہیں تو آڑے اندر ان جان نہیں رہی۔ ایک باری پھر ایک باری یہ سارے اس سٹیج آلے ہو تو آنو بھی جیڑا بندہ بولے یا اللہ مرے تے انہوں نبی دا دیدار نصیب ہوئے، ایک باری ہاتھ چوک کے بولو اتنا حسن۔ میں اور ترجمہ کرنے لگا، میں تو انہوں توڑ تک چھڑ کے ہونا ہے۔ تاجدار گولڈا ویکھیا اتنا حسن، اے تساں سن لے ہونا، اگلا ترجمہ سنو، بلے جڑا نبی دے حسن تے نہ بولے، بس میں انہوں کی آکھاں بلے، اور بلے تا بول پو بلے، میں کہ ہویا کیے، انہوں کہ سارا جگ سونا ہے ساڑھے مائیے تو تھلے تھلے۔ ہن اگلا ترجمہ ایدہ کرما آسانہ کا، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ اے قبلہ آنکھو تو میں توڑے کاننے چے گل کر لوں، تاجدار گولڈا کہ حد ہو گئی، اے بھی مخلوق ہے۔ نہیں اس واسطے میں ادھر گل کیتی ہے، انہوں نے کہا حد ہو گئی، حد ہو گئی، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔
لباس بشر میں یہ حال ہے. تسی سنی لوگ ہو نا, ہن تانوں میں کوئی ڈرامائی انداز وکھاواں تے خوش ہوو گے. میں پاگل دا پتراں جنہیں خوش ہونا ہے اس نے محمد تے ہوئے. حد ہو گئی, حد ہو گئی, حد ہو گئی. لو میں اگلی گل کرن لگا تاکہ تاجدار گولڈا دی روح بھی خوش ہوئے. حد مک گئی, حد مک گئی, حد مک گئی. میں نے کہا تاجدار گولڈا کیا ہوا؟ کہا صورت میں بے صورت نظر آنے لگا. حد مک گئی. ایک باری نبی دے حسن تے بول سکتے ہو اتنا حسن. اور چکوئے ہاتھ سبحان اللہ ہی کہہ چھٹو. جڑے مسلمان ذوق والے اونچی بولو سبحان اللہ. میں پوچھنا چاہنا جنوں تاجدار گولڑا دنیا وچ ویکھن تے آکھے اتنا حسن, اے سنو تے او سونا جوڑا پا کے سر تے تاج شفاعت سجا کے اے جڑا بندہ اتنا سونی گل تے بھی خوش نہ ہوئے پھر او دے ربوں کوئی ناقابل ضمانت وارنٹ نے. او دے وچ میری تقریر دا کوئی قصور نہیں. کملے ہو یہی تے گل ہے. سانو تے تربیت یہ کیتی گئی ہے جنوں لوگ حشر آندے نو تے سنیاں دی عید دا دن ہے. جے ہے عید دا دن تے پھر اپنی عید تے خوش تے ہوو نا. جنہ دا ہے وہ ہاتھ چکو کا میں نے پتا چلے تے ایک باری گج کے آکھو سبحان اللہ, اونچی آکھو, شیر بن کے آکھو, نبی کے نوکر بن کے آکھو. اور سنو اے جملہ جڑا میں آکھن دیا نا, اے ذرا لتاں تھلے کر لو حضرت. اے پھر سنو توجہ نال. نبی پاک سونا جوڑا پا کے سر تے تاج شفاعت سجا کے بن ٹھن کے بن سنور کے نبی مقام محمود تے جلوہ گر ہوئے پھر حشر نہ ہوئے تے ہور کی ہوئے. پھر حشر نہ ہوئے تے ہور کی ہوئے. اور مولوی صاحب کو پوچھو جی 50,000 سال کا دینا حساب کتاب ہوگا. میں کہ مولوی تو نہ اپنی مولویت دے پندے جو نکلی. جی حساب کتاب کا دن ہوگا, حساب کتاب کا دن ہوگا, بالتفصیل حساب ہوگا, بالتفصیل حساب ہوگا. او میں کہ صبر بھی کر. این دباندے نے آج کل تے دور ہی ایسا آ گیا ہے نیٹ دے ہوتے سارا حساب چیک کر لیندے کمپیوٹر تے. این کیتا سارے دن دا کھاتا آ گیا. تے میں کہ کھچے کمپیوٹر تے بٹن تے سارا پتہ لگ جاندے ہو تے رب ہے. اے میں چبلا نہ ماریا کر 50,000 سال حساب کتاب تے کہ حساب کتاب تو نہیں تو پھر 50,000 سال دا دن کیوں ہے. میں کہ کھچ تو سمجھیا نہیں, رب نے ایڈا سونا جوڑا پوا کے سر تے تاج شفاعت سجا کے مقام محمود تے بٹھا کے سارے جگ نو کٹھا کر کے آکھنا ہے آؤ ویکھو اے دے لئی تانوں بنایا سی. سبحان اللہ اگر اچھی ہو جاندی تے کی گل سی. اچھا مقام محمود تے ہونا کی ہے الذی یحمدہ فیہ الاولون والآخرون. جناب آدم تو لے کے امام مہدی تک سارے پڑھو نبی دیاں نعتاں. میں ذرا ہولے ہولے گل آکھن لگا حضور میں دیکھو نا میں کوئی دیوبندی وہابی شیعہ کوئی نہ نہیں لیا. یہ وجہ ایسی ہے ہی سنی ہاں. میرا اصل اچھنا دل نہیں کردا اللہ دی قسمیں دل نہیں کردا. میں تے کدے لوگاں نو یہ بھی نہیں آندا یزید تے لعنت پاؤ. دی وجہ اسی یزید دا جنہ چر نام لینا ہے بہتر نہیں انہ چر حسین دا نام لے لئیے. بندہ ہون گلاب دے پھلاں میں پھرن دیا ہوئے تے نار روڑی کو ردنی شروع کر دے ہوئے. اے سنیت دے گلشن دی خوشبو سنگو. میں گند مند ادھر جاندہ ہی نہیں. تسی خوش ہو نا میری اس انداز تے کوئی گند مند والے پاسے جان ضرورت نہیں. اللہ دی قسم میں خوشبو ہے. اچھا میرے پاک نبی نو رب نے مقام محمود تے بٹھا کے کہنا ہے پڑھو نعتاں. میں قبلہ کدے کدے سوچنا
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਦਾ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। اونچی آواز نال بولو۔ 4 گھنٹے کی محفل میلاد برداشت نہیں ہوتی، بچوں 50,000 سال کا حشر کیسے برداشت کرو گے؟ ادھر احمد رضا، ادھر امیر خسرو، ادھر نظام پاک، ادھر امام اعظم ابو حنیفہ، ادھر علی حجویری، ادھر اجمیری پاک، ادھر غوث پاک، ادھر مجدد پاک، تسی سبحان اللہ نہیں آکھنے، ادھر امام بوسیری، ادھر حضرت حسان، ادھر صدیق پاک، ادھر علی پاک، آکھن گے بلے بلے کلے سنی نہیں، نبی بھی لگے کھلوتن اسے کام نو، جناب یوسف، جناب کلیم، جناب روح اللہ۔ حضور شیر اتھے بندا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا ہون بھی اگر تساں سواد نہ لیا تو اپنا مقدر تو جیسے اس ویلے پیر میرے لی شاہ آخر اس صورت نو، اور جڑا کوئی سنی بیٹھا ہوئے ہاتھ چوک کے بولے اس صورت نو میں جان آکھا، اوے اچھی بولو، ہون تو انو اجے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں کھول کے گل دس دیا، اور مولوی لوکاں نو پٹھے چکر نہ پا، حشر دا دن صرف حساب کتاب دا دن نہیں، محمد دے دیدار دا دن ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بس اسی پر میں بات سمیٹتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بے یدی الکرامت والمفاتیح یومئذ بے یدی، عزت بخشش رحمت کی ساری چابیاں مجھ محمد پاک کے ہاتھ میں ہوں گی۔ میں پھر رک گیا ہوں، اور رکا ہوں تو کسی مقصد کے لیے رکا ہوں۔ اے جڑے تسی ذوق والے بندے بیٹھے ہو نا، میں صرف اس واسطے اپنی تقریر خراب نہیں کرتا کسی گندے بندے دا نام لے کے، سلام اس پاک نبی دے ہاتھ تے جدے ہاتھ وچ خدا دے سارے خزانیاں دیاں چابیاں۔ اے تو آڑے جو جنہ سبحان اللہ نہیں نہ آکھی، انہاں واسطے میں جھولی چوک کے دعا مگنا، یا اللہ انہاں نو حساب کر کے جنت دیویں، تے جڑے نبی تے سبحان اللہ آکھن انہاں نو مصطفیٰ دے کھاتے پا کے جنت دیویں۔ ساری چابیاں حضور کے ہاتھ میں۔ میں تو انہوں پہلے آکے میں چشتیاں میں قوالی کرانگا اس گال دی، ساری چابیاں حضور کے ہاتھ میں۔ نہیں جدو دیکھر سارے ہیں سبحان اللہ نہیں آکھنا، میں یہی کہنا رہا ہے ساری کنجیاں حضور کے ہاتھ میں۔ اور ملا علی قاری کہتے ہیں حضور نے فرمایا ساری چابیاں میرے تصرف میں۔ اب کو ربا کے اے بخشش شفاعت جنت رحمت ساری چابیاں محبوب لے، جن دل کردہ یا پہ ہی وانڈ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، سبحان اللہ نہیں آکھی گئی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ میں کہا یا اللہ حد ہو گئی، چابیاں تو محبوب نو پکڑا چھڑیاں، محبوب اے پھڑ چابیاں، اوئی جنت اوئی امت، اپنی جنت اپنی امت نو آپے وانڈ، مانگ مانگ کے نہ وانڈ، مالک بڑھ کے وانڈ۔ اسی تے اللہ دا فضل سننیاں، سانو تے عادت پاکاں تو منگن دے۔ مجدی صاحب کے بلا جڑا داتا دربار دار روٹی لین تے لین لگ سکتا ہے، جڑا بابا فرید دی چوکھٹ تے بہشتی بان واسطے ڈنڈے کھا کے بھی لین لگ سکتا ہے، انہوں موت پہندی ہے نبی کو لو جنت لین دے ہیں۔ بیڑا تو ان کا غرق ہوگا۔ اللہ جی
ہم نے عبادت آپ کی سجدے آپ کو کیے، گلی گلی میں ذلیل و خوار ہوئے، ہمارا جو حال ہوا تو اچھی طرح جانتا ہے۔ تیری توحید کی خاطر کیا کیا نہ سنا، لالچ تھی جنت دے گا، اور وہ چابیاں تو نے محمد کو پکڑا دی۔ تو جانتا بھی ہے ہم تو نبی سے نہ لے میں، ہم تو اللہ جی سے لیتے ہیں، اللہ ہی سے لیتے ہیں۔ رب کہ لانتیو محمد نال وگار کے تے جنت دیا امیداں۔ جس نے مجھے رب منوایا اسی سے تم نے پھٹا ڈالا۔ میرا احمد رضا پکار اٹھا، جوتے کھاؤ گے آج لے ان کی بنا۔ آج مدد مانگ ان سے تو سنیاں تو لگ جانا لین۔ تو آڑے جو جنہ نبی کو لین واسطے لین لگ رہے نا وہ مسکرا کے بولو۔ تے نالے لین لگنا ہے تے نالے تارڑ صاحب سارے رل کے آکھنا ہے آقا ہم تو پرانے کمی تیرے در کے، اسی تے تیرے ٹکڑیاں تے پل پل کے بڑے ہوئے، پل پل کے تیرے لنگر تے دنیا تو آئے، تے تیرے لنگر نال قبر وسیع تے لنگر نال ہی اجر وسنا ہے۔ تے او قبلہ پھر عجیب صورتحال ہونی ہے۔ پیراں نے مریداں نو آکھنا ہے تسی پہلے لے لو، مریداں نے پیراں نو آکھنا نہیں حضور تسی پہلے لو، انہاں آکھا نہیں پہلے تسی لے لو۔ انہاں کہا پیر جی اگے تے لنگر دا افتتاح تسی کردے سو تے آج کہندے ہو تسی لو۔ انہاں کہا پائی جنت لین دا وکھرا سواد ہے، پر لین وچ لگ کے ماہی نو ویکھن دا وکھرا سواد ہے۔ اچھا اسی سارے نسبت والے لوگ ہاں، عام طور تے کسی دعوت دے ہوتے بندہ کڑھائی گوشت بھی کھا لے گجنا لے تو آڑے کو آ کے بندہ تکیاں دا نام تے ضرور لوے نا۔ تے جدوں تارڑ صاحب نے کھوائے بھی ہو، اے جڑے تارڑ صاحب نے نا انہاں کول جڑا مولوی ایک باری پھس جائے نا پھر انہاں دے پیار وچوں نکل نہیں سکدا۔ تے مینوں ایک گل دی خوشی ہے خدمت عاجزی نال کردے نے، چودھری بن کے نہیں کردے۔ تے جس دن چودھری بن کے کرن چودھریاں کولو حیا والا مولوی بھی روٹی نہیں کھاندا۔ یہ بھی نبی دا غلام ہے تار، اللہ انہوں صحت نال سلامت رکھے۔ اچھا میں گل کرن لگا تکے ہون جو مردی ہوئے وہ اپنی جگہ تے، تسی جاؤ عرس تے حضرت صاحب قبلہ روٹی دا ایک ٹکڑا توڑ کے تے حلیم نہ لا کے کھوان تے وہ اندر نہیں بھائی سواد آگئے لنگر نالے پیران ہاتھ نال دیتا ہے۔ تسی سنی لوگوں اگر توانوں میں نہ خوش کر سکے میرے آن دا فائدہ کیوں ہے؟ بھائی جنت ہوئے تے نبی دے ہتھوں لبے، جنہ لینی ہے وہ بولے، ہر بندہ نہ بولے، ہاتھ چوک کے بولو، ہاتھ چوک کے بولو۔ ایڈا بندے نو کوڑا نہیں ہونا چاہیے کہ اگے بیٹھے تسی بھی ہاتھ چکو، سٹیج والے بھی ہاتھ چکو۔ او بھائی جی جنت ویسے ہی سوادش ہے تے نبی دے ہتھوں لبے۔ اگر میں نے اجازت دے ہو تو تھوڑی جی میں تشریح کروں۔ ایک پاسے آقا جنت ونڈن لگ پین گے تے دوسرے پاسے شیطان تے او دا پورا ٹبر کھلوتا ہوئے گا، ویکھن دے ہون گے۔ شیطان بڑی نامراد شے ہے، شیطان بڑی لانتی شے ہے، شیطان بڑی بغیرت شے ہے۔ تسی محسوس تے نہیں کیتا؟ تانوں محسوس کرنا چاہیے۔ شیطان بغیرت نہیں ہے، محسوس کرو نا۔ شیطان بڑی لانتی شے ہے۔ میں جدوں پہلی دفعہ حج تے گیا نا تو ایک بابا 76 روپے مارے شیطان نو، تو میں انہوں نے کہا بابا پٹھے کام نہ کر کنکریاں مارن چلچے، کہندا ایک تو تسی مولوی نہیں جین دیندے، شیطان نو کچھ آکھیے تاں بھی رولا پاندے ہو، نہ آکھیے تاں بھی رولا پاندے ہو۔ میں کہ پٹھا کام نہ کر، اے بھی شیطان دے آکھے پہ کام کرنا ہے، جڑا سنت ہے وہ کر۔ تو شیطان بڑی گندی شے ہے، مانتے لو۔ اے ایڈا بغیرت ہے، ایڈا بغیرت ہے، نبی دی عظمت والے پروگرام میں شامل نہیں ہوندا، سیڈ تے کھلو کے ویندا ضرور ہے۔ وہ دیکھو لیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ دیکھو سنی جھنڈے اٹھا کے جھوم رہے ہیں، شیطان۔ ہاں وہ دیکھو یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں سنی، وہ دیکھو گلیاں سج گئی ہیں،
شیطان بڑی لانتی ہے، ایویں دور تو کھڑا ہو کے سڑی جائے گا، میں کہ لانتی آ میلاد کسے دا، جلوس کسے دا، خرچہ کسے دا، پیڑاں تینوں گندی ہے، اتھے ان کھلوتا ہوئے گا۔ او مولی امین بھی لنگ گیا، اقبال بھی لنگ گیا، اکبر بھی گیا ہے، سرفراز بھی گیا ہے، رفیق مجدی بھی گیا ہے، وہ بھی لنگ گیا، او ریڑی والا بھی لنگ گیا، وہ گڈیریاں بیچن والا بھی گیا، کباباں والا بھی گیا ہے۔ ہوئے اج تے پھر محمد دا جوبن تے کرم، میں مر گیا لوکاں نو پھسا پھسا کے، یہ تے آپ چابیاں لے کے ونڈن بہ گئے۔ ویسے حضور دے ونڈن تو بھی صدقے تے تواڈے چپ رہن تو بھی صدقے۔ کتا بھی روٹی کا ایک لقمہ کھائے تو مالک کے آگے دم ہلاتا ہے، ہماری تو موت و حیات کی رونقیں محمد کے دسترخوان کرم سے ہیں۔ اون حضور دیتی جا رہے ہیں جنتاں تے نوکر لے جا رہے ہیں تے شیطان ایک پاسے کھلوتا ہے، نال شیطان دے چیلے بھی کھلوتے ہیں، انہاں آکھنا ہے ابا جی، شیطان نے کہنا ہے جی میرے بچے کیا، انہاں کہ ابا تو کہتا تھا محمد کچھ نہیں کر سکتے، ایتھے تے سارا کو جو آپ ہی کر دے پین، ابا مروا چھڑے آئی، تو تے آندہ ہوندہ سے نبی کچھ نہیں کر سکتا، وہ ساڑھے نال دا سی، انہوں اسی آکھیا سی، وہ کہندہ سی ویکھنا تو ساں سڑدے رہنا ہے، تے اسی نبی دے کرم نال پار اٹھور گئے آئی۔ اگو ابلیس نے جڑا سبق دینا ہے وہ سنو، نے کہا چپ، ڈسپلن، نظم و ضبط، تنظیم کا مظاہرہ، انہاں کہہ لعنت ہو جن ڈسپلن تے، جتیاں کھان دا وقت آ گئے ہون کا دا ڈسپلن، لانتیا سانو اپنے لشکر تے تنظیمہ میں چلائی رکھے آئی، سانو پتہ ہوندہ ساڑھے نال اے ہونی ہے تے اسی بھی انہاں دے نال لگ جاندے۔ میں کہا ہون شیطانی چیلے ہو، آج احمد رضا دا میسیج سنو، آج لے ان کی پناہ، او پھر بالآخر پھر بولن گے او بھی لنگ گیا، فلانا بھی چلا گیا، تے آخر دے ہوتے نا شیطان پھٹ پائے گا، تے او جڑی گل کرے گا او سن لو تے میں اپنی گل مکاواں، او جڑی گل میں شروع کی تھی او بھی میں نہیں کردا چونکہ وقت ان کافی ہو گئے۔ شیطان آخر تے آکھے گا چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، انہاں کہ ہویا کیے، انہاں کہ آج اس محمد دا اتنا ٹیکہ ہے، جڑا نبی دے ٹیکے تے نہ بولے اللہ دی قسم عزت والا بندہ نہیں ہے، آج تے اس نبی دا اتنا ٹیکہ ہے، اتنا روب ہے، اتنا شان ہے، ویکھیا جو پچھو ٹبر آکھے گا ابا بالکل ہی چینج ہو گئے ہیں، بڑا بغیرت نکلے ہیں، دنیا میں چاندہ سے اللہ کی بارگاہ میں کسی کی عزت نہیں، چوڑیا اتھے ہور گلنا کردہ سے لانتیاں اتھے بالکل ہی پھٹ گئے ہیں، ایک گلنا سانو اتھے دستا تھا، اتھے دے کہتا اللہ کی بارگاہ میں سب ایسے ہیں، تے ہون کہنا ہے دھج ٹیکا، جڑا نبی دے ٹیکے تے نہ بولے وہ بھی سوچ لے میں سننیاں، ٹیکا دھج، اور میں گل اینڈ تے لے آن لگا، ابلیس آکھے گا چپ کر جاؤ، آج اس محمد کریم نو اللہ نے وہ شان عطا کیتی ہے، جے آج اے رب نو میرا بھی آنکھ چھڑے نا، نہیں تو آنو سمجھ آئی ہوتی تو اچھی بول دے، آج میرا بھی آنکھ چھڑے، تے اللہ میرے کرتوت نہیں بیٹھے گا، شفاعت محبوب بیٹھے گا، گجرہ والے دی جامعۃ الرضا مسجد جبین والے سنیو، میں تو آدھے نال مخاطب ہاں، جدی شفاعت دی دھاج نو ویکھ کے شیطان نو بھی امید لگے کہ اگر محمد آنکھ چھڑے تے میں بھی بخشیا جاواں گا، تے پھر سنی کیوں نہ آکھے سڑے آؤ جدا کوئی نہ لے، سانو بجان والا بھی محمد ہے، بخشوان والا بھی محمد ہے۔ تے اس گئے گزرے دور خدا دا واسطہ جے میں ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا
اے موبائل جہدے کول ہے نا، اس شیطان دا استعمال سکھو صحیح طریقے نال۔ اس موبائل نے بیڑا غرق کرتا ہے انسانیت دی عظمت دا۔ شیطان ہر صورت وچ آ سکتا ہے سوائے نبی دی صورت دے۔ لو اج دی تقریر دی ہن میری آخری گل، حضرت ابو ہریرہ دی نبی پاک نے ڈیوٹی لائی کھجوروں کی حفاظت پر۔ وہ بیٹھ گئے کھجوروں کی حفاظت کرنے، ایک چور آ گیا، جناب ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا غریب آدمی ہوں یہ وہ، حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ سویرے حضور کی بارگاہ میں گئے، سرکار نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ یعنی چور سے جسے تو نے قیدی بنا لیا تھا پھر چھوڑا۔ جناب ابو ہریرہ نے ساری بات بتا دی، حضور نے فرمایا آج پھر آئے گا۔ صحابی کو پکا یقین تھا نبی نے کہہ دیا آئے گا، پھر آیا۔ جناب ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا۔ ذرا دھیمے لہجے میں ایک بات کر دوں، اسی لیے چوروں کی صحابہ سے نہیں بنتی۔ بڑے ڈھلے بولے ہو۔ میں کہ بلا ویسے اپنے سنیاں تو ہی مزاج عجیب میں رہ رہا ہے۔ ایتھے انہیں نعرہ لگائے ہر صحابی نبی جنتی ہے، کوئی شک نہیں۔ اس تو بعد نہ کیا معاویہ بھی جنتی، یہ ذہن جو پلیتیاں کڈو، حضرت معاویہ صحابہ میں شامل نہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی کہے کہ پھر معاویہ بھی جنتی، تے حضرت معاویہ صحابہ تو الگ ہیں۔ جے تو ہر صحابی نبی جنتی کہہ لیا تو حضرت امیر معاویہ بھی آ گئے۔ جتنی صحابہ کی عظمتیں ہیں ان سب میں حضرت امیر معاویہ آ گئے۔ اور سن لو میرا جو جملہ، یہ اہل سنت میں بغیرتی نہیں چلے گی جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولی کامل کا مرید جنتی ہے تو صحابہ کا تو پیر ہی محمد عربی ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں تو ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ کسی مولوی نے دینا ہے؟ ان کے جنت کے سرٹیفکیٹ کے لیے قرآن کا کل وعد اللہ الحسنی کافی ہے۔ یہ بعد ان پڑھ جاہل خود توہین کرتے ہیں جی ہر صحابی نبی جنتی، معاویہ بھی جنتی۔ شبلا صحابی میں حضرت امیر معاویہ شامل ہیں۔ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو ہاتھ کھڑا کریں، اور میں کلمہ پڑھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا ان کی یہ عظمت ہے کہ سارے اغواص و اقطاب بھی مل جائیں تو صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور میرا اگلا جملہ سن لے، حسن جن سے صلح کر لے، ہم کسی کی بکواس نہیں دیکھتے، حسن کا انداز دیکھتے ہیں۔ اگر سبحان اللہ ہو سکے تو اونچی آواز سے کہہ لیں، اور اونچی آواز سے کہہ لیں میرا مزاج، میں نے کہا تیرا مزاج جائے جہنم میں۔ ہم کسی صحابی کے بارے میں بکواس برداشت نہیں کر سکتے۔ امام حسن کی صلح میرے نبی کی صلح ہے، امام حسن کے منہ میں نبی کی زبان۔ ارے سن لو، حسنین حسن بھی محمد کا، حسنین تصویر بھی محمد کی، اور حسنین کے فیصلے بھی محمد کے۔ حسن صلح کرے، حسین ساتھ ہو، تو علی کا کیا لگتا ہے جسے علی کی جوڑی کا حیا نہیں؟ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولو۔ اور میں اس بات پر حیران ہوں، مجھے اگلے دن کسی نے فون کیا جی سنا ہے آپ حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے؟ میں کہا لعنت اس کتے پر جس نے یہ کہا ہے، اور اس سے ڈبل تجھ پر، اور تمہاری ملا کر مجھ پر ہو اگر میں نہ مانتا ہوں تو۔ اب جو اچھا نہ لگے اس کو پھر بکواس کرتے، اس کا عقیدہ نہیں ٹھیک۔ اگلی بات بھی سن، جو حضرت امیر معاویہ کو بکواس کرے اس پر بھی خدا کی نہیں، ہون دیکھو نا کڈے ڈھلے بہ گئے، اس پر بھی خدا کی ہاتھ چکو نا، میں کہہ رہا ہوں جو کسی صحابی کو بکواس کرے اس پر خدا کی۔ میں ذرا کھڑا ہو کے دیکھنا چاہتا ہوں کس کس نے ہاتھ اٹھایا ہے، اٹھائیں ہاتھ۔ مجدی صاحب قبلہ آپ کی صدارت میں گواہی ہے نا آپ کی، جو کسی صحابی کو بکواس کرے اس پر خدا کی، ڈھلے بولے ہو، اونچی بولو، اور جو اس کا ساتھ دے اس پر خدا کی، اور جو نبی کی بیٹی کے لیے گھٹیا کلمہ کہے، ہون تھلے منہ کر کے، ہون بھی اونچا ہاتھ کر کے بول، اس پر خدا کی،
اور جو اس کے ساتھ یاری رکھے اس پر خدا کے لیے دوستیاں نہ نبھاؤ، عقیدے میں پہرا دو۔ سنی وہ ہے جو صحابہ کا ادب کرتا ہے، اہل بیت محمد سے مودت کرتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئیے تو اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میں نے اگلے دن بھی کہا تھا، حضرت آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر سیدنا صدیق اکبر کو دل سے افضل نہ مانتا ہوں تو مجھے کلمے پر موت ہی نہ آئے۔ بغیر تو 34 سال ہوئے اہل سنت کے سٹیج پر مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے، اب کتا باللہ ہمیں بھونکے گا؟ اور صدیق اکبر کو افضل مان کے کوئی ہم احسان نہیں کرتے، صدیق اکبر کو افضل مان کے کوئی ہم احسان نہیں کرتے، ہم علی کی اقتدا میں صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں۔ بڑے ڈھلے ہو کے سبحان اللہ بولے، ایک باری پھر ہاتھ چوک کے بولو۔ یارانے دوستانے نہ بچاؤ، اپنا مسلک بچاؤ، اور جب تک تم صرف مسلک سامنے نہیں رکھو گے تباہ ہوتے رہو گے۔ شخصیات نہ دیکھو، محمد کی نسبت دیکھو۔ جو نبی کے یارانے کو بکواس کرے وہ بھی سنی نہیں، جو مصطفیٰ کے گھرانے کو بکواس کرے وہ بھی سنی نہیں۔ ہم نبی کے یارانے کو بھی سلام کرتے ہیں، محمد کے گھرانے کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اور صحابی کو منوانے کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، جو نبی کو مانے گا وہ نبی کے یاروں کو بھی مانے گا۔ آپ اونچی آواز سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ جناب ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اب اس نے پھر ترلا مارا۔ صبح سرکار نے فرمایا کیا بنا رات والے قیدی کا، آج پھر آئے گا۔ اچھا پھر وہ آ گیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ آپ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں یہ وہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کے چلوں گا۔ اب تو وہ مر گیا۔ اب جن کو یہ سمجھ آئے وہ بولیں، اس لیے کہ شیطان کے عقیدے میں نبی کی نیت والا سفر جائز نہیں۔ اب وہ مر گیا، اس نے کہا نہیں مجھے ادھر نہ لے چلو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور ایسا وظیفہ ہے رات کو پڑھ کے سو جانا، صبح تک شیطان قریب نہیں آئے گا۔ وہ ہے آیت الکرسی۔ نبی کے صحابی نے چھوڑ دیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، چور وظیفہ بتا دے، اس کی غلطی کو صحابی چھوڑ دے۔ جس نے 40 سال تجھے نمازیں پڑھائی ہیں، تجھے دین کی باتیں بتائی ہیں، کوئی کبھی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے کچھ رحم تو بھی کر لیا کر۔ چلیں بس اتنا کافی ہے، زیادہ نہیں کہتا۔ مولویوں کا خدا اور رسول وارث ہے، میں اگلی بات نہیں کرتا۔ چلیں، صبح سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ رات والے قیدی کا حضور آیا تھا، اس نے یہ کہا میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ حضور کون تھا؟ کہا ابلیس تھا۔ میں آہستہ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، اگر ابلیس صحابی کو وظیفہ بتا سکتا ہے تو ہم جیسے غریبوں کو نہیں بتا سکتا؟ چلیں کوئی بات نہیں، اس پر ایک مسئلہ یہ واضح ہوا، جھوٹا کبھی سچی بات کہہ بھی دے تو وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، اس سے دوستی لگانا ضروری نہیں۔ تم جو کہہ دیتے ہو جی نماز کا بتاتے ہیں، روزے کا بتاتے ہیں، حج کا بتاتے ہیں، زکوٰۃ کا بتاتے ہیں، میں نے کہا یہی بتا کے تو پھنساتے ہیں۔ تم نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ نہ دیکھنا، پہلے محمد کا پیار دیکھنا۔ آج کی اس سنی کانفرنس میں آنے والوں، میری گفتگو اس پر کمپلیٹ ہوئی۔ میں منشا صاحب آپ کو، مولانا الیاس قادری صاحب آپ کو، اور صدر گرامی قدر کو، ویسے ایمانداری کی بات ہے، گجرانوالہ میں مجدی صاحب کی صورت میں اہل سنت کے لیے ایک حوصلہ ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو مسکرا کے ملنا تو یوں آتا ہے جیسے صوفیاء کی عادت ہے۔ ممکن ہے کسی بندے سے یہ متفق نہ بھی ہوں تو اسے بھی دشمن بن کے نہیں ملتے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ کیپٹن صاحب کو اپنے ابا جی کا وارث بنائے، باقی جتنے۔ میں ہاتھ جوڑ کے سنیو ایک بات کر کے نا اجازت چاہ رہا ہوں، جو کل تھے وہ ہم میں آج نہیں ہیں۔ بتاؤ مجدی صاحب کہاں ہیں؟ بتاؤ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کدھر ہیں؟ بتاؤ امام الخطباء کدھر ہے؟ میں گنتا جاؤں
کلیجہ باہر آتا ہے. کہاں ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب؟ کہاں ہے شارح بخاری علامہ محمود رضوی صاحب؟ کہاں ہیں استاد الاساتذہ علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب؟ اب میرا اگلا جملہ سننا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ناراض بھی ہو تو میں معافی مانگ لوں گا. جو آج ہیں ان کی قدر کر لو، کل یہ بھی نہیں ہوں گے. جی میں کہہ دیتا ہوں سیدہ پاک، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں بڑی درد مندی سے کہہ رہا ہوں حضرت. میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر آج بھی سنی ایک دوسرے کو اپنا سمجھ کے ایک دوسرے سے بات کر لیں تو مسئلے حل ہو جائیں. دو بھائیوں کا جھگڑا ہو جائے تو بھائی سمجھ کے بات کریں گے تو ختم ہوگی نا. اجڑ گئے ہم، کوئی کسی کو رافضی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو خارجی کہہ رہا ہے، تو سنی کہاں سے لاؤ گے؟ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہم تو داتا کی چوکھٹ کے بے ادب کو سنی نہیں سمجھتے. جھاڑو پھیرو اپنی چارپائی کے نیچے سے، نہ کسی صحابی کے گستاخ کو اپنی صفوں میں رہنے دو، نہ کسی اہل بیت کے بے ادب کو اپنی صفوں میں رہنے دو. سنیت نام ہے ادب کا، ادب ہے تو سنی ہے، ادب نہیں تو سنی نہیں. مولوی چھوڑے جا سکتے ہیں، محمد کی نسبت کے رشتے نہیں چھوڑے جا سکتے. اونچی آواز سے بولیں. کبھی ہماری سٹیجوں پر نعرے لگتے ہیں جی علی کا پہلا نمبر، کبھی نعرے لگتے ہیں جی یا علی کیوں کہتے ہو، کبھی نعرے لگتے ہیں جی نبی کو علی کا بھائی کیوں کہتے ہو، کبھی نعرے لگتے ہیں جی حد ہو گئی جی حضرت امیر معاویہ کی عظمت کیوں بیان کرتے ہو. دفع ہو جاؤ جس کو سنیت پسند نہیں. اب ہر روز نیا بنڈورا بخش کھولو گے. ہم اہل سنت میں نئے عقیدے نہیں گھسیڑنے دیں گے. سنیت وہی ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کی ہے. سنیت وہی ہے جو امام احمد رضا نے بیان کی ہے. سنیت وہی ہے جو مجدد پاک نے بیان کی ہے. سنیت وہی ہے جو نظام پاک نے بیان کی ہے. ہمیں نئے نہیں چاہیے. ہم جیئیں گے بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے، مریں گے بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے. اور آج کل کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جاہل، وہ کہتے ہیں جی یہ رضوی لوگ جو ہے نا اہل بیت کو نہیں مانتے. میں کہا خدا کی لعنت ہو تجھ پر. امام احمد رضا ہی وہ بندہ ہے، تنہا وہ بندہ ہے جس کا یہ شعر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. نہیں آپ اس پر بھی نہیں بولے، اونچی آواز سے بولے. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس احمد رضا کے بارے میں بکواس کرتے ہو. کشتہ عشق اہل بیت ہے احمد رضا. بیگانے بغیرت کہتے تھے کہ احمد رضا کا گھر ہی شیعوں کا ہے، سارے نام ویسے ہیں، اور اپنے کہتے ہیں کہ نہیں رضویت تو خارجیت آ گئی ہے. کوئی رضویت میں خارجیت نہیں ہے، اور رضویت تو ہے ہی نسبت امام علی رضا سے. اونچی آواز سے بولو. بس میرے احمد رضا میں خصوصیت یہ ہے کہ وہ عظمت صحابہ بیان کرتے، در اہل بیت کو نہیں چھوڑتے، اور اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے، عظمت اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑتے. یہ ہے رضویت. اب مولانا نے مجھے کہہ دیا ہے اگر آپ بھی سارے کہیں تو میں 2-4 جملے حدیث کی روشنی میں پاک بی بی کی بارگاہ میں عرض کر دوں. نہیں ہاتھ کھڑا کریں، سارے کہیں گے تو میں بیان کروں گا. اس لیے کہ میں تقریر ختم کر چکا تھا، اب انہوں نے کہا ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں رات کو جا کے سوؤں اور مجھے موت آ جائے اور لکھا یہ جائے کہ مولوی تو زندہ تھا، تجھے عظمت زہرا کا کہا گیا اور تو نے بیان نہ کی. میں سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں 3 حدیث پاک مختصر سی ایک جملے کی پڑھ کے اپنی گفتگو کو ختم کر لوں گا. ویسے ایک بات کا آپ سب کو پتا ہے، جس پاک بی بی کے ہر مرتبہ آنے پر حضور کھڑے ہوتے تھے اس پاک بی بی کا نام ہے سیدہ زہرا. میں بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، عزت اسی کی ماں بیٹی کی بچے گی جو نبی کی شہزادی کی عزت کی بات کرے گا.
سیدہ زہرا پہ سارے بولو. اور میرا کلیجہ زخمی ہے مجدی صاحب، جس نبی نے بیٹی کو عزت دی اس مصطفیٰ کی امت میں درندے پیدا ہو گئے. یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ تازہ پیدا ہونے والی بچی کو باپ کے روپ میں درندہ چھلنی چھلنی کر دے. کاش دنیا نے نبی کا پیار اپنی بیٹی سے کائنات کو بتایا ہوتا تو آج بیٹیاں چھلنی نہ ہوتی، عظمت زہرا کا صدقہ محفوظ ہوتی. جس کے ہر مرتبہ آنے پہ میرے آقا کھڑے ہو جائیں. اس پر سبحان اللہ بھی میں کہتا ہوں، آپ تھک گئے، سبحان اللہ. جس کے ہر مرتبہ آنے پر آقا کھڑے ہو جائیں. یا اللہ جو بولے اس کو زہرا پاک کے کمیوں میں لکھ لے. جس کے ہر مرتبہ آنے پہ آقا کھڑے ہو جائیں. مجدی صاحب آپ کی حکمت بری شخصیت کی طرف میں دیکھ کے یہ بات کہنے لگا ہوں. مجھے وقت کی نزاکت اور حالات کا بھی پتہ ہے. میں مشورہ دیتا ہوں جس کے ہر مرتبہ آنے پہ آقا کھڑے ہو جائیں، علماء ان پہ بحث نہ کرو، نظریں جھکا کے درود پڑھو. اگر آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے بولو. اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، مقام زہرا علم کلام میں نہ دیکھ، مصطفیٰ کے قیام میں دیکھ. اور میرے آقا نے جو اپنی پاک بیٹی کی شان بیان کی ہے، ہر جملے پر سبحان اللہ کہنی پڑے گی. فاطمہ تو بدا تو منی. حضور نے فرمایا سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. ایتھوں لا کے آخر تک سارے ہیں سبحان اللہ کیے. اے میرے دو میں ہاتھ کھڑے جے پاک بی بی دے نا تے، جنہ جنہ دے ہیں ہاتھ چک لو. سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا. ویسے قبلہ بدا تو منی اس کا معنی ہے حضور کے جسم کا حصہ. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے نبی کے جگر کا ٹکڑا. اور پھر شیخ محقق نے بھی پارہ جگر کیا ہے نبی کے جگر کا ٹکڑا. میں ذرا آہستہ آہستہ پھر کہنے لگا ہوں، سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا. اللہ کی قسم میں خوش ہو جاتا اگر میں اور آپ دونوں سارے کمی ہیں پاک زہرا کے، اگر سارے بول پڑتے سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا. سٹیج سے پوری آواز ہے، سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا. اب اگلا جملہ حدیث کا، وحیہ قلبی، فرمایا زہرا مجھ محمد کا دل ہے. اب آخری جملہ حضور نے فرمایا وحیہ روحی، فاطمہ مجھ محمد کی جان ہے. میں نے اگلے دن ایک حدیث یہ بیان کر دی تو مجھے فوراً کسی نے چٹ لکھی، آپ نے زہرا پاک کو نبی کی جان کہہ دیا. میں نے سمجھ لگ گئی کون ہے. میں کہ میری مجبوری ہے، میں حدیث رہن دیتی. میں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خوش ہو کر ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں کہ چلو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا. اللہ دی قسم جڑا سبحان اللہ کہ میں نبی پاک دی حدیث دا آسرا لے کے آکھن لگا، حضور نے فرمایا اولاد زہرا پر بھی جہنم حرام ہے، زہرا کے نوکروں پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. جو زہرا کا نوکر بن کے بولنا چاہتا ہے بولے سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی کا دل، سیدہ زہرا نبی کی جان. اب میرا جملہ سنیے، میں سر سے پاؤں تک اندر بار سے 100% سنی ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم سیدہ پاک کو معصومہ نہیں مانتے. ہمارا نظریہ یہ ہے سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ زہرا نبی کے جان ہے، سیدہ زہرا نبی کا دل ہے. اب تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ کے بتا محمد کے جگر کا ٹکڑا کتنا پاک ہوگا؟ اونچی آواز نہ بولو، ڈھلے نہ بولو. نبی کے جگر کا ٹکڑا کتنا پاک ہوگا، نبی کی جان کتنا پاک ہوگی، نبی کا دل کتنا پاک ہوگا. اور میرا یہ جملہ سن لے،
اگر آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے کہہ لو سبحان اللہ. اور میں یہ برملا کہہ رہا ہوں، جیئیں گے بھی زہرا کے کمی بن کے. جو بن کے جینا چاہتا ہے بولے جیئیں گے بھی زہرا کے کمی بن کے، مریں گے بھی زہرا کے کمی بن کے، اور حشر کے دن اٹھیں گے بھی زہرا کے کمی بن کے. ہم سارے کے سارے ادھر ہاتھ رکھو، ادھر. میں جان بوجھ کے ہاتھ رکھوا رہا ہوں. نبی کے تمام صحابہ کو ہمارا سلام محبت. بعد میں کوئی کمینہ اس سلام کا کوئی اور معنی نہ لے لے. تمام نبی کے صحابہ کو ہمارا سلام محبت. ویسے سنیو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم گنبد خضرا دیکھ لو تو پھولے نہیں سماتے، اور جن کو رب نے چنا ہی محبوب دیکھنے کے لیے ہو. آج کے بعد میری طرف سے ایک بات یاد کر لو، جو کسی صحابی کے خلاف بولے وہ بھی سنی نہیں، جو اہل بیت کے خلاف بولے وہ بھی سنی نہیں. اور اگلا بھی ایک جملہ کہہ دوں، یہ جو میڈیا پہ ٹاں ٹاں کرنے والے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے ابا کی عمر کا ہے یا دادے کی عمر کا، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کسی مدرسے کا استاد ہے یا مسجد کا خطیب. تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں، آوارہ کتا نہ بن، کچھ حیا کر. تجھے سنیت کا نام لیتے اتنا تیری عمر نہیں جتنا عرصہ ان کو پہرا دیتے گزرا ہے. کیا آج ہم ادھر جو بیٹھے ہیں گجرانوالہ میں تو صرف ان نوجوانوں کی وجہ ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے آپ کو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو یاد کرنا پڑے گا، علامہ مجدی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرنا پڑے گا، امام الخطباء کو یاد کرنا پڑے گا. اب واسطہ جے رب دا وڈیاں نو بھول کے ککھ نہیں جے لبنا. ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا تو مجھ سے پہلے جو مولانا تھے، آج کل ماشاءاللہ مولانا کے خطاب میں بھی خطاب تو تھوڑا ہوتا ہے، آگ زیادہ ہوتی ہے. آج تک سنیت کو قیادت نہیں ملی، آج تک سنیت کو قیادت نہیں ملی. میں بعد اچنا بہندا گیا، میں کہ یار مولانا کلمہ پڑھ کے دسو، کوئی نورانی ہو ہے؟ اینج نہ کرو، اینج نہ کرو، کلمہ پڑھ کے دسو. ہون کوئی نیازی لب کے بکھاؤ، خدا دا واسطہ جے ہون لب کے بکھاؤ غزالی زمان. اینج نہ کرو. انہاں بزرگاں نے اپنے دور وچ کام کیتا ہے، انہاں نو سلام. تے ہون ساڈا دور ہے، ساڈے جو جڑا کام کرے گا انہوں سلام. میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بادشاہ بندے ہوں تسی بول دے ہی نہیں ہو، اچھی بولو. حضرت میں واللہ العظیم میں یو کے، کینیڈا، یورپ سارا گھوم کے آیا ہوں. میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا مولانا نورانی علیہ رحمہ مسجد کے حجرے میں سوتے تھے، اور یہ واحد بندہ ہے جو دنیا میں جہاں بھی گیا ہے اس کے دامن پر چندے کا داغ اور دھبا نہیں ہے. اسے اور کچھ نہ دے سکو، عزت سے یاد ہی کر لو. اور جس نے ختم نبوت کی بحث میں بھٹو کو لاجواب کر کے قائل کیا تھا، زمانہ اسے امام نورانی کہتا ہے. اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، اگر آپ ناراض نہ ہوں، ان کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دوں. اور حضور میرا یہ جملہ کہتے ہوئے میری طبیعت کو رقص کرنے کو، نیازی صاحب کو جس نے دیکھا ہے وہ ذرا تصور میں لا کر کہہ دے سبحان اللہ. اور میں مولانا عبدالستار نیازی کے لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میرا یہ ہے، کسی کا نہیں ہے. مولانا عبدالستار نیازی، غیرت کا قد اوپر عشق کی پگ. نہیں، غیرت کا قد اوپر عشق کی پگ. میں مولانا نیازی کے انداز میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں جو انہوں نے ضیاء الحق مرحوم کو کہا تھا. انہوں نے کہا تھا، ضیاء الحق تم وہ جہنم ہو جو تم سے ملتا ہے جل بھی جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. کہاں سے لاؤ گے؟ مولانا نیازی مدینہ شریف میں حاضر ہوئے، پگ پہنی ہوئی تھی. لوگوں سے عزت کی پگ کہاں برداشت ہوتی ہے؟ کسی ظالم نے کہا، تم تو کہتے ہو مدینے میں بندہ عاجزی سے ہے، اور مولانا تم نے تو یہ پگ باندھی ہوئی ہے. تو مولانا نیازی کا جملہ سنیں گے، اللہ میرے اس مجاہد کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے.
اور کسی کو تو اولاد یاد کرتی ہے، وہ تو دنیا سے گیا ہے تو صرف عاشقوں کا باپ بن کے گیا ہے۔ مولانا نیازی نے جو جواب دیا وہ جواب سن لے، فرمایا وہ ترا جو کہیں نہیں جھکا اسے چوکھٹ محمد پہ جھکانے آیا۔ اور میں اس مولانا عبدالستار خان نیازی کی بات کر رہا ہوں جب انہیں تختہ دار پہ لے جایا جا رہا تھا ختم نبوت کی تحریک میں، مولانا مسکراتے ہوئے جا رہے تھے۔ تختہ دار پہ جانا اور مسکراتے ہوئے جانا۔ اکبر بھائی یہ جملہ آپ اخبار میں بھی دینا چاہیں دے دیں، یہ مولانا نیازی جب جھومتے ہوئے تختہ دار کی طرف جا رہے ہوں گے، فرشتے کہتے ہوں گے یہ انسان جا رہا ہے یا عشق کا عہد جا رہا ہے؟ ان سے پوچھا گیا مولانا آپ کو پتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ زندہ بیٹھے ہیں سن لیں گے۔ انہوں نے کہا تختہ دار پہ۔ تو انہوں نے کہا مسکراتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قیمتی وجود تھا۔ کہہ چھڈو سبحان اللہ، قیمتی وجود تھا اس لیے ختم نبوت کے کام آ رہا ہے۔ یہ نہ کہو کہ آپ کے اکابر نے کچھ نہیں کیا۔ سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ، وہ جیل میں ان کا ایک بیٹا امین الحسنات سید خلیل احمد قادری رحمت اللہ علیہ سزائے موت ہو گئی۔ باپ کو پتا چلا بیٹے کو سزائے موت ہو گئی ہے تو پتہ ہے کیا کہا سید ابو الحسنات قادری نے؟ کہا الحمدللہ اللہ نے ایک خلیل دیا تھا، اللہ کے حبیب کے کام آ گیا ہے۔ میں سنیو تمہیں کہہ رہا ہوں تمہارا ماضی بڑا تابناک تھا، اور اب میں سلوٹ کرتا ہوں ہر اس بندے کو، یہ دیکھیں میرا سلوٹ، ہر اس بندے کو جس نے غیرت کے ساتھ ناموس محمد پہ پہرا دیا ہے۔ اور اس کے دو طریقے ہیں، کچھ جلوسوں میں پہرا دیتے ہیں ان کو بھی سلام کرو جو مدرسوں میں بیٹھ کے مجاہد تیار کرتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا کام ہے، ہر کسی کی عظمت کو سلام۔ اور خدا کے لیے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو۔ میری بات میں طوالت بھی آ گئی ہو تو آپ کا ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، اس لیے آپ میرا ہر جماعت کا میں خادم ہوں۔ یا رسول اللہ کہنے والے کسی سے میرا کوئی اختلاف نہیں، لیکن باقاعدہ میں کسی جماعت کا اب عہدیدار نہیں ہوں، اور یہ میں جان بوجھ کے اب عہدیدار نہیں ہوں کہ تم سارے سنی مجھے اپنا ہی سمجھو۔ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے اس سے ہماری رشتہ داری ہے، اور جو نبی کی عظمت کا غدار ہے اس سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں۔ میں حضرت آپ کو سلام، آپ کو، آپ کی تو صدارت میں ہے، حضرت کو، مولانا آپ کو، سارے علماء کو، اور آپ سب کو بھی میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ میرے نبی کے کچھ لگتے ہو تو یہاں آئے بیٹھے ہو، میں آپ سے نعرہ لگواؤں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، اونچی نعرہ لاؤ نا، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اسلام اسلام اسلام، پاکستان، مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت، مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت، اولیاء کا ہے فیضان۔ اب ایک نا تجھے ڈھلے ہو، سنی کانفرنس میں یہ نعرہ نہیں لگے گا تو اور کہاں لگے گا؟ اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، علماء اہل سنت، تسی سارے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا